تو گائز آج کل کے زمانے میں کسی بھی ملک کے لیے ترقی کرنا ایک بہت بڑی بات ہو گئی ہے. تو گائز آج میں آپ سب کو ان ممالک کے بارے میں، ان کنٹریز کے بارے میں بتاؤں گا جو دنیا میں ٹاپ 10 میں شامل ہیں. لیکن دوستوں سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجیے. تو دوستوں پوری دنیا میں جو ملک 10ویں نمبر پر ہے وہ ہے ناروے. برطانیہ ناروے جزیرہ نما اسکینڈینیوین کا مغربی ملک ہے جو زیادہ تر پہاڑی علاقوں سے بنا ہے. دارالحکومت اوسلو کے آس پاس اس کی تقریباً تمام آبادی جنوب میں رہتی ہے. ناروے کسی ساحلی پٹی ہزاروں میل فاجرس خلیجوں اور جزیرے کے ساحلوں پر مشتمل ہے. ناروے کے لوگوں نے سمندر کی ثقافت تیار کی اور وہ وائکنگ کے پورے دور میں سرگرم عمل رہے. آئس لینڈ اور گرین لینڈ میں اپنی بستیاں قائم کیں. اور دوستوں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ناروے پوری دنیا میں سب سے زیادہ سیر و تفریح کیے جانے والے ممالک میں سے ایک ہے. اس کی قدرتی خوبصورتی یعنی نیچرل بیوٹی اور سینری کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں ایک جانا مانا ملک ہے. مغربی یورپ کے اطراف میں واقع نیدرلینڈ ایک ساحلی نشیبی علاقہ ہے جو پانی کے ارد گرد اس کی نشوونما کی خصوصیت ونڈ ملوں کی ضد میں ہے. یورپ کے 3 بڑے دریا رائن، میوز اور اسکیلڈی ہمسائے ملک جرمنی اور بیلجیم کے راستے ملک کی مصروف بندرگاہوں میں آتے ہیں. نیدرلینڈ یا ہالینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس میں دنیا کی مشہور چیزیں شامل ہیں جیسے کہ ونڈ ملز، پنیر، لکڑی کے جوتے، ایمسٹرڈیم کی نہریں، پرانے ماسٹرز کی شاہکار، ڈیلفٹ نیلی مٹی کے برتن، جدید پانی کے نظم و نسق اور لاکھوں سائیکلوں کو دریافت کیا. تو دوستوں نمبر 8 پر جو ملک آتا ہے وہ ہے سویڈن. ریاستہائے متحدہ سویڈن جو مغرب میں ناروے اور مشرق میں بحر بالٹک کے کنارے جڑا ہوا ہے، جزیرہ نما اسکینڈینیوین کے بیشتر علاقوں میں پھیلا ہوا ہے اور زمینی طور پر یورپی یونین کے سب سے بڑے ممالک میں سے ایک ہے. دارالحکومت شہر اسٹاک ہوم کا دعویٰ 16ویں صدی میں کیا گیا تھا اور قرون وسطی کے سرحدی تنازعات نے جدید دور کی قوم کو قائم کیا تھا. تو دوستوں دنیا میں جون سا ملک 7ویں نمبر پر ہے وہ ہے امریکہ. ریاستہائے متحدہ امریکہ ایک شمالی امریکہ کی قوم ہے جو دنیا کی سب سے غالب معاشی اور فوجی طاقت ہے. اس طرح اس کی ثقافتی نقش پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے جس کی بڑی وجہ سے اس کی مقبول ثقافت موسیقی، فلموں اور ٹیلی ویژن میں ظاہر ہوتی ہے. سن 2016 میں اس ملک نے ڈونلڈ ٹرمپ کو صدر کا منتخب کیا تھا. امیگریشن اور غیر ملکی تجارت سمیت امور پر ٹرمپ کے بیان بازی اور موقف نے عالمی سطح پر ملک کے مستقبل کے راستے کے بارے میں ملک کے قریب ترین حلیفوں سمیت دنیا بھر میں سوالات کو جنم دیا. تو دوستوں جون سا ملک دنیا میں 6ویں نمبر پر ہے وہ ہے یو کے یعنی برطانیہ. برطانیہ ایک نہایت ترقی یافتہ قوم ہے جو قابل قدر بین الاقوامی معاشی، سیاسی، سائنسی اور ثقافتی اثر و رسوخ کا مظاہرہ کرتی ہے. یورپ کے شمال مغربی کونے میں واقع اس ملک میں جزیرہ برطانیہ ہے جس میں انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور ویلز شامل ہیں اور جزیرہ آئرلینڈ کا شمالی حصہ شامل ہے. سال 2017 نے یورپی یونین چھوڑنے کے لیے 2016 کے موسم گرما میں عوامی ووٹنگ کے سبب عالمی سطح پر ملک کے کردار کے بارے میں بے چینی پیدا کر دی. ووٹ سے یورو زون کی حمایت کرنے والی پالیسیوں کے ساتھ ہی یورپی یونین کے بارے میں بھی سوالات اٹھتے ہیں. تو دوستوں جون سا ملک دنیا میں 5ویں نمبر پر ہے وہ ہے آسٹریلیا. دولت مشترکہ نے آسٹریلین براعظم پر قبضہ کیا ہے. اس ملک میں کچھ جزیرے بھی شامل ہیں، خاص طور پر تسمانیہ. 18ویں صدی کی پہلی برطانوی آبادکاری سے پہلے مقامی لوگوں نے کم از کم 40,000 سال تک اس زمین پر قبضہ کیا. آسٹریلیا اپنے قدرتی عجائبات اور وسیع کھلی جگہوں، اپنے ساحل، صحراؤں، جھاڑی اور آؤٹ بیک کے لیے دنیا میں مشہور ہے. آسٹریلیا دنیا کے انتہائی اعلیٰ شہری علاقوں میں سے ایک ہے. یہ اپنے بڑے شہروں جیسے سڈنی، میلبورن، برسبین اور پرتھ کی توجہ کے لیے مشہور ہے. تو دوستو جون سا ملک دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے
وہ ہے جرمنی۔ یورپی یونین کی سب سے زیادہ آبادی والا ملک جرمنی دنیا کی ایک سب سے بڑی معیشت کا مالک ہے، اور دوبارہ اتحاد کے بعد سے بین الاقوامی برادری میں اپنا کردار مستقل طور پر بڑھتا ہوا دیکھا ہے۔ وسطی یورپی ملک 9 ممالک کی سرحد سے ملتا ہے، اور اس کا نظارہ شمالی میدانی علاقوں سے جو جنوب میں اور شمال کے بالٹک سمندروں تک پہنچتا ہے اور جنوب میں باویرس الپن تک مختلف ہے۔ دوستوں، اب میں آپ کو اس ملک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو اس وقت دنیا کے تیسرے نمبر پر ہے، اور وہ ہے جاپان۔ جاپان جو دنیا کے سب سے خواندہ اور تکنیکی طور پر ترقی یافتہ ممالک میں سے ایک ہے، مشترکی ایشیائی ملک ہے جو 4 مرکزی چیزوں پر مشتمل ہے۔ اگرچہ جاپان کا بیشتر حصہ پہاڑوں اور بھاری بھرکم جنگل والے علاقوں سے گھرا ہوا ہے، لیکن اس ملک کی تقریباً 12,612 ملین افراد ایک واضح شہری طرز زندگی کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ایک ہمسایہ ممالک کی طرف سے طویل ثقافتی طور پر متاثر، آج یہ ملک اپنی قدیم روایت کو مغربی زندگی میں پہلوؤں کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ تو دوستوں، اب جو دنیا میں دوسرے نمبر پر ملک ہے وہ ہے کینیڈا۔ کینیڈا نے شمالی امریکہ کے براعظم کا تقریباً 2.5% حصہ حاصل کیا ہے، اور یہ روس کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا ملک بنا ہے۔ یہ ملک بہت کم آبادی والا ہے، اس کے بیشتر 35.5 ملین امریکی سرحد سے 125 میل کے فاصلے پر رہا ہے۔ شمال میں کینیڈا کا وسیع و عریض صحرا کینیڈا کی شناخت میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اس طرح تارکین وطن کے استقبال کی ملک کی ساکھ بھی ہے۔ تو دوستوں، جو سا ملک دنیا کے پہلے نمبر پر ہے وہ ہے سوئٹزرلینڈ۔ سوئٹزرلینڈ، جسے سرکاری طور پر سوئس فیڈریشن کہا جاتا ہے، وسطی یورپ کا ایک چھوٹا ملک ہے جو گلیشیئر سے کھدی ہوئی الپس جھیلوں اور وادیوں کے 16,000 مربع میل پر مشتمل ہے۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ دولت مند ممالک میں سے ایک ہے اور اپنی غیر جانبداری کے لیے صدیوں سے مشہور ہے۔